اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ طٰ، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اے حبیب مکرم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر اسے اس شخص کے لیے نصیحت بنا کر اتارا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یہ اس اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور بلند و بالا آسمان پیدا فرمائے۔ وہ نہایت رحمت والا ہے جو عرش یعنی جملہ نظام ہے ہائے کائنات کے اقتدار پر اپنی شان کے مطابق متمکن ہو گیا۔ پس جو کچھ آسمانوں کی بلائی نوری کائنات اور خلائی مادی کائناتوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان فضائی اور ہوائی کروں میں ہے، اور جو کچھ سطح ارضی کے نیچے آخری تہ تک ہے، سب اسی کے نظام اور قدرت کے تابع ہیں۔ اور اگر آپ ذکر و دعا میں جہر یعنی آوازیں بلند کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، اور تو سر یعنی دلوں کے رازوں اور اخفی یعنی سب سے زیادہ مخفی بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تو بلند التجاؤں کو کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ اسی کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا تم اسی کا اثبات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کر دو۔ اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں جو اس کے حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ چکی ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے واپس مصر آتے ہوئے ایک آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہاں ٹھہرے رہو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، یا میں نے ایک آگ میں انس و محبت کا شعلہ پایا ہے۔ شاید میں اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے بھی لے آؤں، یا میں اس آگ پر سے وہ رہنمائی پالوں جس کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ پھر جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو ندا کی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، سو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم طور کی مقدس وادی میں ہو، اور میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس تم اپنی پوری توجہ سے سنو جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ بس تمہیں وہ شخص اس کے دھیان سے روکے نہ رکھے جو خود اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کا پیرو ہے، ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے کئی اور فائدے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو۔ پس انہوں نے اسے زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ ہو گیا جو ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ ارشاد فرمایا، اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اسے بھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور حکم ہوا، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو، وہ بغیر کسی بیماری کی سفید چمکدار ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ اور وہ نافرمانی اور سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کار رسالت میرے لیے آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے اور وہ میرا بھائی ہارون ہو، اس سے میری کمر ہمت مضبوط فرما دے اور اسے میرے کار رسالت میں شریک فرما دے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کیا کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کیا کریں۔ بے شک تو ہمیں سب حالات کے تناظر میں خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری ہر مانگ تمہیں عطا کر دی، اور بے شک ہم نے تم پر ایک اور اس سے بھی بڑا احسان فرمایا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈال دی جو ڈالی گئی تھی کہ تم اس موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر اس دریا سے اسے کنارے کے ساتھ آ لگائے گا، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی جناب سے خاص محبت کا پرتو ڈال دیا ہے، یعنی تیری صورت کو اس قدر پیاری اور منموہنی بنا دیا ہے کہ جو تجھے دیکھے گا فرفتہ ہو جائے گا، اور یہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اور جب تمہاری بہن اجنبی بن کر چلتے چلتے فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی، کیا میں تمہیں کسی ایسی عورت کی نشاندہی کر دوں جس بچے کی پرورش کر دے، پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کی طرف پرورش کے بہانے واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہوتی رہے اور وہ رنجیدہ بھی نہ ہو،
اور تم نے قوم فرعون کے ایک کافر شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نجات بخشی اور ہم نے تمہیں بہت سی آزمائشوں سے گزار کر خوب جانچا۔ پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر تم اللہ کے مقرر کردہ وقت پر یہاں آ گئے۔ اے موسیٰ، اس وقت ان کی عمر ٹھیک 40 برس ہو گئی تھی، اور اب میں نے تمہیں اپنے امر رسالت اور خصوصی انعام کے لیے چن لیا ہے۔ تم اور تمہارا بھائی ہارون میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے۔ سو تم دونوں اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا، تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ بس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، سو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں مزید اذیت نہ پہنچا۔ بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ بے شک ہماری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ عذاب ہر اس شخص پر ہوگا جو رسول کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ پھیرے گا۔ فرعون نے کہا، تو اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق کے وجود بخشا، پھر اس کے حسب حال اس کی رہنمائی فرمائی۔ فرعون نے کہا، تو ان پہلی قوموں کا کیا حال ہوا جو تمہارے رب کو نہیں مانتی تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے، نہ میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہارے سفر کرنے کے لیے راستے بنائے، اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین سے انواع و اقسام کے نباتات جوڑے نکال دیے۔ تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین کی اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے، اور اسی سے ہم تمہاری دوسری مرتبہ تمہیں پھر نکالیں گے۔ اور بے شک ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دی گئی تھیں دکھائیں، مگر اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ سو ہم بھی تمہارے پاس اسی کی مانند جادو لائیں گے۔ تم ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کے لیے وعدہ طے کر لو، جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ ہی تم۔ مقابلہ کی جگہ کھلا اور ہموار میدان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے وعدے کا دن یوم عید، سالانہ جشن کا دن ہے، اور یہ کہ اس دن سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں۔ پھر فرعون مجلس سے واپس مڑ گیا، سو اس نے اپنے مکر و فریب کی تدبیروں کو اکٹھا کیا، پھر مقررہ وقت پر آ گیا۔